السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے، متقین کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ متقیوں سے مراد وہ جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اور کچھ مفسرین نے اس کو مومنین سے ترجمہ کیا ہے، لیکن پھر رہبر معظم اور کچھ دوسرے مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ مومنین اس کی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد متقیون یعنی وہ تقویٰ کرنے والے، وہ پرہیزگار جو پرہیز کرتے ہوں۔ اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت پانے کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پرہیزگار ہونا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ پھر اسی حوالے سے رہبر معظم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مومنین کے لیے ہوتی تو یہ کچھ اور نتیجہ نکل آتا، لیکن یہ بات کیونکہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقیون کے لیے ہے، کہ متقی یعنی پرہیزگار وہ کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ دین اسلام پہ ہو، وہ کسی بھی دین پہ ہو، لیکن وہ پرہیزگار اور متقی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ جب رسول خدا نے دعوت اسلام پیش کیا، جب دعوت اسلام دی تو جو پرہیزگار اور متقی تھے وہ ہدایت کی طرف آ گئے اور جلدی اسلام قبول کر لیا، اور جو پرہیزگار اور متقی نہیں تھے انہوں نے اس دعوت کو جھٹلا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرہیزگاری اور ہدایت اور خدا کا ڈر لازمی نہیں ہے کہ مومنین ہر مومن کے دل میں ہو، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر کسی کو عطا ہو جائے تو وہ ہدایت کی طرف بھی آ جاتا ہے اور مومن بھی بن جاتا ہے۔ تو ہدایت کی شرطوں کا ہم نے کہا تھا کہ ذکر کریں گے، تو ہدایت کی پہلی شرط یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے بے شک یہ کتاب راہ ہدایت ہے، اور جب یہ اس کتاب کو پائے گا، اس سے ہدایت لے گا تو یقیناً مومن بن جائے گا۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔